بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے معاشیات کے حوالے سے وہ ہے معاشی قوانین۔ عزیز طلبہ، کوشچن اس طرح سے بنتا ہے کہ معاشی قوانین سے کیا مراد ہے، معاشی قوانین کی خصوصیات اور دیگر قوانین سے موازنہ کریں۔ عزیز طلبہ، آج ہم اس کو معاشی قوانین کی سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کو دیکھنا چاہیں گے کہ عام طور پر قانون کیا ہوتا ہے۔ قانون سے مراد وہ احکامات لے جاتے ہیں، وہ آرڈرز، احکامات، وہ ہدایات جو حکومت یا کمپیٹنٹ اتھارٹی کی طرف سے کیا ہوتے ہیں، صادر ہوتے ہیں، بڑے کی طرف سے، یعنی کہ کیا ہوتے ہیں، نافذ ہوتے ہیں۔ ان کی پابندی ہر کسی پہ لازم ہوتی ہے۔ ان کی خلاف ورزی کی صورت میں سزا یا جرمانہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ ملکی قوانین ہیں، ہر ملک کے اپنے اپنے قوانین ہیں، ٹریفک کے قوانین ہیں، امن و امان کے حوالے سے قوانین ہیں، ان کو نافذ کرنے والے اتھارٹیز ہیں، پولیس ہے، محکمہ داخلہ وغیرہ ہے، تو یہ کیا ہے، یہ عمل درآمد کرواتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص خدا نخواستہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے یا ان قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو حکومت جو ہے یا یعنی کہ ادارے جو ہیں انہیں سزا یا جرمانہ جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں، نافذ کر دیتے ہیں اس پہ۔ دیگر علوم کی طرح معاشیات کے بھی قوانین ہیں، یعنی کہ جیسے دیگر علوم ہیں، طبیعیات، فزکس، کیمسٹری اور یعنی کہ حکومتی قوانین وغیرہ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح علم معاشیات کے بھی اپنے کچھ قوانین ہیں، مثلا قانون طلب، قانون رسد، قانون تقلیل افادہ مقتدم، قانون مساوی افادہ مقتدم، قانون تقصیر حاصل، تقلیل حاصل وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ سارے قوانین جو ہے عزیز طلبہ، آنے والے جو چیپٹرز میں ہم انہیں ڈسکس کریں گے، پڑھیں گے، لازمی ایک حصہ ہوگا آپ کے پیپر پیٹرن میں ان کا بھی۔ معاشیات میں قانون کا اطلاق لوگوں کے یکساں طرز عمل پہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہم لوگوں کے یکساں طرز عمل، زیادہ مجموعی اجتماعی نقطہ نظر کو بھی فالو کرتے ہیں، جیسے کہ قانون طلب یہ بیان کرتا ہے کہ اگر دیگر حالات بدستور رہتے ہوئے اگر کسی شے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگ جو ہیں اس کی خریداری جو ہے وہ کیا کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں۔ اب زیادہ تر لوگوں کو ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، زیادہ لوگوں کو فالو کرنا ہے۔ اسی طرح سے اس کا دوسرا حصہ اس قانون کا کہ اگر کوئی چیز سستی ہوتی ہے، اگر کسی شے کی قیمت کم ہوتی ہے تو زیادہ تر لوگ اس کو خریدنا کیا کر دیتے ہیں، زیادہ کر دیتے ہیں، تو یہ قانون طلب بن جاتا ہے۔ تو زیادہ لوگوں کا طرز عمل جو ہے یہاں پہ جو ہے نا فالو کیا جائے گا، جو کہ ایک جیسا ہوگا، جو اپنی خواہشات، لامحدود خواہشات کو محدود ذرائع سے پورا کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر مارشل نے معاشی قوانین کی تعریف درج ذیل الفاظ میں کی ہے کہ معاشی قانون سے مراد معاشرے میں رہنے والے افراد کا ایسا مخصوص طرز عمل ہے جو بعض مخصوص حالات کے تحت اختیار کیا جاتا ہے، یعنی ہر معاشرے میں اپنے اپنے حالات اور واقعات کے مطابق، ثقافت کے مطابق کمانے اور خرچ کرنے کے اپنے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں، تو انہی طور طریقوں کو ہم کیا کہیں گے، معاشی قوانین کا نام دے سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، پروفیسر نیول لکھتے ہیں کہ معاشی قوانین ایسے رجحانات کے مظہر ہوتے ہیں، مظہر اظہار کرتے ہیں، رجحانات، ٹرینڈ جو مخصوص اسباب کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے کہ بہت سارے لوگوں کا ایک جگہ پہ کام کرنا، کمانا، کما کر پھر خرچ کرنا، ایک ہاتھ سے خرچ کرنا، دوسرے ہاتھ سے جو ہے نا کمانا اور پھر خرچ کرنا، یہ پروسیس جو ہے یہ بیس بنتا ہے، بنیاد بنتا ہے معاشی قوانین کی۔ اب ہم ان کی خصوصیات کی طرف آتے ہیں۔ معاشی قوانین کی چند ایک خصوصیات ہیں جن میں سب سے پہلے ہم کرتے ہیں ڈسکس کہ معاشی قوانین جو ہے اٹل اور ہماگیر نہیں ہوتے، ہاں جی نہیں ہوتے۔ معاشی قوانین کا تعلق کیونکہ انسانی رویوں سے ہوتا ہے، انسانی رویے آئے روز بدلتے ہیں، ضروریات کے ساتھ بدلتے ہیں، سائنسی ترقی کے ساتھ بدلتے ہیں، ٹیکنالوجی کی ایج کے ساتھ بدلتے ہیں، تو جیسے انسانی رویے بدلتے ہیں ویسے ویسے معاشی قوانین بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔
جبکہ جو طبی علوم ہیں، طبیات وغیرہ، کیونکہ وہ بے جان مادے کے علوم ہیں، اس لیے وہ قوانین جو ہیں تبدیل نہیں ہوں گے۔ جیسے کہ اگزامپل میں دیا کرتا ہوں، پانی کی اگزامپل ہے، جیسے ہائیڈروجن H2O، ہائیڈروجن کے 2 آکسیجن کا 1 مل کر پانی بنتا ہے۔ یہ فارمولا کئی صدیاں جو ہے یوں کہہ لیں پہلے دریافت ہوا، آج بھی ہے اور رہے گا ہمیشہ، کیونکہ ہائیڈروجن اور آکسیجن دونوں بے جان مادے پر مشتمل ہیں، جبکہ انسانی رویے جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ انسان کی ضروریات بدلتی رہتی ہیں، کیونکہ انسان تبدیلی چاہتا ہے، تبدیل ہونے کو جو ہے پسند کرتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشی قوانین اٹل نہیں ہو سکتے۔ عزیز طلبہ، اس کا دوسرا جو نقطہ ہے، بعض شرائط کے تحت پورا ہوتے ہیں۔ معاشی قوانین بیان کرتے وقت کئی جو ہے وضاحت جو ہے نا کرنی پڑتی ہے، یا کئی فارمولوں کا سہارا کرنا پڑتا ہے، کئی مفروضات کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ہاں جی، کچھ حالات کو فرض کرنا پڑتا ہے۔ مثلا جب ہم قانون طلب کی بات کرتے ہیں تو قانون طلب کو جب شروع کرتے ہیں یا اس کی ڈیفائن کرتے ہیں کہ دیگر حالات بدستور رہتے ہوئے یا دیگر حالات جوں کے توں رہتے ہوئے اگر کسی شے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی طلب کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے، جبکہ اگر کسی شے کی قیمت میں کمی ہوتی ہے تو اس کی طلب میں کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو باقی حالات ہم نے بدستور کیے ہیں یا دیگر حالات کو ہم نے فرض کیا ہے، دراصل یہی کیا ہیں؟ شرائط ہیں۔ کیا شرائط ہو سکتے ہیں؟ کیا مفروضے ہو سکتے ہیں؟ کیا فرض کیا گیا ہے کہ اس کی آمدنی نہ بدلے، صارف کی موسمی حالات نہ بدلیں، خواہشات پسند اور ناپسند تبدیل نہ ہو، تو یہ قانون کیا ہو جائے گا؟ درست ثابت ہوگا۔ تیسرا نقطہ عزیز طلبہ، عمومی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ معاشی قوانین چونکہ مختلف رجحانات کا عمومی اظہار کرتے ہیں، اس لیے انہیں مقداری صورت میں ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں جی، مقداری صورت میں ہم لیٹر، میٹر، کلو گرام، ٹھیک ہے نا، ایسے جو ہے ہم معاشی قوانین کو جو ہے ایسے اس کی میئرمنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کسی شے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی طلب کم ہو جاتی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتنا فیصد اضافہ ہوا، کتنے فیصد اس میں قیمت میں جو ہے نا کتنے فیصد قیمت میں جو ہے نا اضافہ ہوا یا کمی ہوئی، اور کتنا فیصد طلب میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی۔ اس کی کوئی مقداری جو ہمارے پاس پیمانہ نہیں ہے۔ یہ عمومی اظہار کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ عام طور پر اس کے بارے میں، ان قوانین کے بارے میں کیا رسپونس کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آگے جو ہمارا ٹاپک ہے، پوائنٹ ہے، سزا یا جرمانہ نہیں ہوتا معاشی قوانین کی خلاف ورزی کی صورت میں، کوئی سزا یا جرمانہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان پر عمل کرنے یا نہ کرنے سے حکومت یا دیگر لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے کہ اگر قیمت بڑھ گئی، آپ زیادہ لے آئیں، کسی کا نقصان نہیں ہوا، آپ نے قانون طلب توڑا ہے کہ قیمت بڑی تھی، آپ کو کم لینا چاہیے تھا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ اسے زیادہ لیا، آپ نے اپنے ایکسپینسز زیادہ کیے ہیں، کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، یا حکومت کو بھی اس میں کوئی سروکار نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ ممکن ہے کہ کسی معاشی قانون پر عمل نہ کرنے سے کسی شخص کو ذاتی نقصان اٹھانا پڑے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے، دیگر معاشرتی علوم کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے۔ اگرچہ معاشی قوانین طبی علوم کے مقابلے میں زیادہ درست ثابت نہیں ہوتے، کیونکہ طبی علوم جو ہیں، طبی علوم کا تعلق بے جان مادے سے ہے، اور بے جان مادے کے علوم کے جو نتائج ہیں وہ ایکوریٹ ہوتے ہیں، درست ہوتے ہیں، ہر حال میں، ہر جگہ،
جبکہ معاشی قوانین یا معاشیات کا جو تعلق ہے وہ کیونکہ انسانی رویوں سے ہے، انسانی رویے بدلتے رہتے ہیں، اس لیے معاشی قوانین بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن دیگر جو علوم ہیں، معاشرتی علوم جیسے ہسٹری ہے، تاریخ، فلسفہ، نفسیات، یہ بھی علوم ہیں، ان کے مقابلے میں معاشی قوانین جو ہیں وہ زیادہ درست ثابت ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشیات میں معاشی سرگرمیوں کو ماپنے کے لیے پیمانہ موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ زر ہے۔ ہم تمام سرگرمیاں جو ہیں ان کو زر میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی شخص محنت کرتا ہے، اس کا معاوضہ لیتا ہے پیسوں کی صورت میں۔ کوئی شخص جو ہے جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، پے لیتا ہے پیسوں کی صورت میں۔ اشیاء خریدتا اور بیچتا ہے، تاجر ہے، پیسوں کی صورت میں۔ اسی طرح سے معاشرے میں تمام جو معاشی سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان کی جو بنیاد ہے وہ زر ہے، اور زر جو ہے ایک بہترین آلہ پیمائش ہے معاشی سرگرمیوں کا۔ اس لیے یہ دیگر علوم کے مقابلے میں، دیگر معاشرتی علوم کے مقابلے میں یہ زیادہ درست ثابت ہوتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے عزیز طلبہ وہ ہے اختیاری نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، یعنی معاشی قوانین کو فالو کرنے کے لیے یا اس کی پابندی جو ہے کسی پہ لازم نہیں ہے، چاہے تو اسے اپنا لیں، چاہے تو اس کو نہ اپنائیں، اس کی خلاف ورزی کر لیں یا فالو کر لیں۔ ان دونوں صورتوں میں کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ واقعی ان پر عمل درآمد کریں۔ ہر انسان کے لیے معاشی قوانین اپنی نوعیت کے بنتے ہیں۔ ہر انسان گاؤں میں رہتا ہے، ان کی اپنی ضروریات، اپنی جو ہے نا ان کی خواہشات، شہر میں رہتا ہے، بڑے شہر میں رہتا ہے، کسی اور ملک میں رہتا ہے، تو ضروریات بدل رہی ہیں، خواہشات بدل رہی ہیں، لوازمات تبدیل ہو رہے ہیں، چاہے وہ مادی ہوں یا غیر مادی۔ اسی طرح سے معاشی قوانین بھی کیا ہو رہے ہیں؟ تبدیل ہو رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارا ٹاپک تھا کہ معاشی قوانین اور ان کی نوعیت اور خصوصیات۔ نیکسٹ پوائنٹ جو عزیز طلبہ آج جو اس کے ساتھ ہی ہم اسے کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کمپیریزن، کن کا؟ معاشی قوانین کا دیگر قوانین کے ساتھ۔ عزیز طلبہ، معاشی قوانین ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ان کی ڈیفینیشن کو، کہ ایسے رجحانات کے مظہر ہوتے ہیں جو عام طور پر لوگوں کا یکساں طرز عمل کا اظہار کرتے ہیں، ان کا اظہار کرتے ہیں، مظہر ہوتے ہیں۔ پہلا جو ڈفرنس آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ پہلے ہے معاشی قوانین اور ریاستی قوانین۔ معاشی قوانین لوگوں کے ایسے طرز عمل کے آئینہ دار ہوتے ہیں جو کہ اختیاری نوعیت کے ہوتے ہیں۔ مثلا کسی صارف کی اپنی مرضی ہے کہ وہ ایسی چیزیں خریدے جن میں افادہ زیادہ ہو یا کم ہو، یا ایسی چیزیں خریدے جو زیادہ مہنگی ہوں یا سستی ہوں۔ اگر کسی معاشی قانون کی وہ خلاف ورزی بھی کرتا ہے تو اس کو کوئی سزا یا جرمانہ نہیں ہوتا۔ ریاستی قوانین کے برعکس معاشی قوانین منسوخ بھی نہیں کیے جا سکتے، جبکہ دیگر قوانین جو ہیں کہ کسی ملک کی ریاستی قوانین، کسی ملک کی حکومت ملکی نظم و نسق چلانے کے لیے جو قوانین بناتی ہے عزیز طلبہ انہیں ریاستی قوانین کہتے ہیں۔ اب ان کی جو خلاف ورزی کی صورت میں سزا یا جرمانہ بھی ہوتا ہے، ان کو فالو کروانے کے لیے محکمے بھی موجود ہے۔ اگر ہم خدا نخواستہ یہ ریاستی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو قید یا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، نیکسٹ جو فرق ہے عزیز طلبہ وہ ہے معاشی قوانین اور اخلاقی قوانین۔ معاشی قوانین کی تعریف: معاشی قوانین لوگوں کے یکساں طرز عمل کا اظہار کرتے ہیں، کوئی شخص ان پر عمل کرے یا نہ کرے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچتا۔
اس لیے اس کی خلاف ورزی کی صورت میں کوئی سزا جرمانہ نہیں. ان قوانین کا جو یعنی کہ جو ایک پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ بیک وقت جو ہے نا معاشی قوانین اور اخلاقی قوانین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ساتھ میں تو یہ ایک ہی وقت میں اپلائی بھی ساتھ ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں. مثلا ذخیرہ اندوزی ہے، بازاری جو ہے نا چور بازاری ہے، سمگلنگ وغیرہ. اب یہ کیا ہے؟ یہ معاشی لحاظ سے بھی نقصان دہ ہیں اور اخلاقی لحاظ سے بھی تباہ کن ہے. جبکہ جو اخلاقی قوانین ہیں یہ معاشرہ از خود تخلیق کرتا ہے. اس کی بنیاد عزیز طلبہ مذہب ہو سکتی ہے، تہذیب ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر مذہب یا تہذیب اپنی بلندی کے لیے، اپنے نام پیدا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ایک اعلیٰ معاشرہ ثابت کرنے کے لیے از خود کچھ اخلاقی قوانین اپنے اوپر نافذ کر لیتے ہیں. ان سے کیا ہوتا ہے؟ ان سے اخلاقی اقدار کو فروغ ملتا ہے، جیسے کہ حسن اخلاق، اچھے طریقے سے بات کرنا، احسان کرنا، پیار و محبت، سچ بولنا، جھوٹ سے اجتناب کرنا. کہ اگر کوئی شخص خدا نہ خاصہ کوئی جھوٹ بولتا ہے، لوگ اسے کیا کہتے ہیں معاشرے میں کہ یہ جو جھوٹ ہے، تو اخلاقی طور پر اس کی قدریں کیا ہو جاتی ہیں عزیز طلبہ؟ وہ گر جاتی ہیں. نیکسٹ جو ہے عزیز طلبہ اس کا پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ معاشی قوانین اور طبی علوم، ان کا جو فرق ہے، ان کا کمپیریزن جو ہے عزیز طلبہ وہ ہم کرنے جا رہے ہیں. ایک سائڈ پہ معاشی قوانین کی ڈیفینیشن بار بار دہراتے آ رہے ہیں ہم عزیز طلبہ کہ معاشی قوانین سے مراد وہ مخصوص طرز عمل ہے جو ایک معاشرے کے لوگ اپنی معاشی سرگرمیوں کو سر انجام دینے کے لیے اپناتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں. جبکہ طبی علوم جو ہیں اس کا تعلق عزیز طلبہ فزکس، کیمسٹری جیسے مضامین سے ہو سکتا ہے. معاشی قوانین کے مقابلے میں یہ زیادہ اٹل، جامع اور ہماگیر ہو سکتے ہیں. جبکہ معاشی قوانین ہم پڑھ چکے ہیں تبدیل ہوتے رہتے ہیں انسانی طرز عمل کے ساتھ. یہ اٹل اور ہماگیر کیوں ہوتے ہیں؟ طبی علوم کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کا تعلق مادے سے ہوتا ہے. مادہ ایک بے جان شے ہے، اس پر جو بھی عمل بار بار دہرائیں گے عزیز طلبہ نتیجہ ایک ہی نکلے گا. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے معاشی قوانین اور کھیل کے قوانین. عزیز طلبہ معاشی قوانین مخصوص طرز عمل کا اظہار کرتے ہیں لوگوں کا جو مخصوص حالات کی صورت میں وہ اپناتے ہیں. جبکہ کھیل کے جو قوانین ہیں عزیز طلبہ، ہر کھیل، ہاکی، کرکٹ، فٹ بال، والی بال، آپ لوگ بیڈمنٹن وغیرہ کھیلتے ہوں گے عزیز طلبہ، ان کے کھیلنے کا طریقہ، کھیلنے کے قوانین بھی مختلف ہیں. اگر کوئی کھلاڑی گراؤنڈ میں جا کر اپنے اس کھیل کے جو قوانین ہیں اس کو فالو نہیں کرتا تو اس کو وارننگ دی جاتی ہے، گرین کارڈ دکھا دیا جاتا ہے، سنا ہوگا آپ نے. پھر ریڈ کارڈ دکھا دیا جاتا ہے، پھر یلو کارڈ دکھا دیا جاتا ہے. تو عزیز طلبہ اسی طرح سے اگر ہم پھر معاشی قوانین کی بات کرتے ہیں تو معاشی قوانین تو اختیاری نوعیت کے ہوتے ہیں، چاہے تو ہم اسے اختیار کریں یا نہ کریں. اگر ہم نہیں کرتے تو اس سے معاشرے کو کوئی نقصان نہیں ہے، معاشرے کو کوئی سروکار نہیں ہے اس سے، یا حکومت کو بھی کوئی سروکار نہیں ہے. اس لیے سزا یا جرمانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو عزیز طلبہ یہ آج ہمارے دو ٹاپک تھے. پہلا ٹاپک معاشی قوانین اور ان کی خصوصیات، پھر کیا تھا دوسرا جو ٹاپک ہے معاشی قوانین اور دیگر قوانین کے ساتھ ان کا موازنہ. عزیز طلبہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.